اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ ذہین، نڈر اور معاشرتی فہم رکھنے والے نوجوان تھے۔ قبیلے میں ان کی آواز کی اہمیت اور اثر و رسوخ نمایاں تھا۔ ابتدائی زندگی میں وہ اسلام کے مخالف رہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، مگر دل میں حقیقت کی تلاش ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ ایک دن جب ان کی ملاقات قرآن کے کچھ الفاظ سے ہوئی تو ان کے اندر ایک اندرونی ہلچل پیدا ہوئی۔ انہوں نے غور کیا کہ اللہ کا راستہ انسان کے لیے سب سے بہتر ہے اور سچائی کو قبول کرنا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ان کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی کی بلکہ معاشرت میں بھی عدل و انصاف اور حکمت کی بنیاد رکھی۔ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی یا محبت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور عوام کے بھلے کے لیے کام کرتے۔ ان کی شخصیت میں صبر، انصاف اور حوصلے کی خصوصیات اس وقت سے مضبوط ہونا شروع ہوئیں، جو آنے والے سالوں میں پوری امت کے لیے مثال بنے۔ ہر وہ شخص جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ان کی زندگی میں انصاف کی روشنی محسوس کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ نہ صرف فیصلوں میں عادل تھے بلکہ ہر قدم پر اپنے اخلاق اور ایمان کا مظاہرہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی کی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ ابتدائی دنوں میں جب وہ اسلام کی سچائی کو سمجھ رہے تھے تو ان کی شخصیت میں وہ وقار اور شدت نمایاں تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو متاثر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے اور کسی بھی معاملے میں انصاف کے اصولوں سے کبھی نہیں ہٹتے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ وہ مشورہ لیتے بھی تھے اور اپنی رائے دیتے بھی، مگر ہمیشہ اللہ کے احکام اور شریعت کو مقدم رکھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان میں ایک خاص صفات دیکھیں جو کسی بھی قائد کی پہچان ہوتی ہیں: شجاعت، صبر، عقل و فہم اور سب سے بڑھ کر عدل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ایک نرمی بھی تھی جو لوگوں کو ان کی بات سننے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ نہ صرف سخت اصولوں والے رہنما تھے بلکہ رحم دل اور مشفق بھی تھے۔ ان کے ہاں آ کر کوئی بھی شخص، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اپنی بات کہہ سکتا تھا اور اسے عزت و احترام کے ساتھ سنا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور عوام کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور احترام پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت عوام کے حالات اور مسائل پر نظر رکھتے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ وہ کبھی بھی طاقتور یا امیر کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتے۔ ایک اور پہلو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو منفرد بناتا تھا وہ ان کی صلاحیت تھی کہ وہ ہر مسئلے کو گہرائی سے سمجھتے اور پھر حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ ان کی عدل پسندی اور اصول پرستی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل جیت لیے اور انہیں ایک مضبوط اور قابل احترام خلیفہ کے طور پر پیش کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان میں ایسی صفات دیکھی جو ایک حقیقی رہنما میں ہونی چاہیے، نہ صرف علم و فہم بلکہ قربانی، صبر اور ہر معاملے میں حق پر قائم رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے یا اپنے دوستوں کے مشورے کے مطابق نہیں چلتے تھے بلکہ ہر فیصلہ اللہ کے حکم اور معاشرتی بھلائی کے لیے کرتے۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان ان کی پہچان ایک ایسا قائد بن گئی جس پر سب اعتماد کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں یہ خصوصیت بھی تھی
کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ذاتی مفاد یا بغض کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے، یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس آتے اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کے لیے مشورہ لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر مسئلے کو دل سے سنتے اور ہر شخص کو یقین دلاتے کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی انصاف کے ضامن تھے۔ ان کی زندگی میں یہ سبق نمایاں ہے کہ ایک حقیقی قائد وہ ہے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ رحم دل اور انصاف پسند بھی ہو، اور ہر حالت میں حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیات ان کی قیادت کو ایک منفرد مقام دیتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں ان کے لیے جو احترام پیدا ہوا، وہ صرف ان کی شجاعت یا عقل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی انصاف پسندی، حوصلے اور ہر کسی کے ساتھ برابری کے سلوک کی وجہ سے تھا۔ یہی چیز ان کو ایک مثالی رہنما اور اسلامی قیادت کی علامت بناتی ہے، جس کی مثال آج بھی دنیا کے ہر مسلمان کے لیے روشنی اور رہنمائی کا باعث ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک مضبوط اور عادل رہنما کی ضرورت محسوس کی گئی۔ امت میں انتشار اور بے یقینی کے حالات تھے، اور ہر طرف یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کون ایسا خلیفہ ہوگا جو اسلام کی رہنمائی کرے اور امت کے لیے عدل و انصاف کا ضامن بنے۔ انہی حالات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سامنے آیا۔ ان کی شہرت، انصاف پسندی، شجاعت اور حق پر استقامت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اعتماد پیدا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے کا عمل خود ایک امتحان تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی رائے کے بجائے مشورے اور قیادت کے اصولوں کو مقدم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بننے کا منصب قبول کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو بالکل ختم کر دیا۔ ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ ریاست اور عوام کے معاملات میں عدل و انصاف قائم کریں۔ ان کے لیے ہر شخص، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، ایک برابر تھا، اور ان کے حقوق کی حفاظت سب سے پہلے آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی قیادت کے ابتدائی دنوں میں یہ واضح کر دیا کہ ہر فیصلہ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، شریعت کے مطابق اور عوام کے بھلے کے لیے ہوگا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے عدالت اور حکمرانی کے نظام کو مضبوط کیا۔ وہ ہر شخص کے مسئلے کو سننے کے لیے تیار رہتے، اور کوئی بھی شخص بلا خوف ان کے پاس آ سکتا تھا۔ ایک مثال یہ ہے کہ ایک غریب شخص نے بازار میں دھوکہ کھایا، اور وہ اس کی شکایت لے کر سیدھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اس کا حق واپس دلایا بلکہ اسے عزت اور سکون بھی دیا، تاکہ ہر شخص جان سکے کہ عدل ہر جگہ قائم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ وہ ہر فیصلے میں عقل، حکمت اور انصاف کو یکساں طور پر استعمال کرتے۔ وہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کے اصول قائم رکھتے اور کبھی بھی ظلم یا زیادتی کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کی عدل پسندی اور اصول پرستی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل جیت لیے اور انہیں ایک مضبوط اور قابل احترام خلیفہ کے طور پر پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی قیادت میں یہ محسوس کیا کہ ہر فیصلہ صحیح اور حق پر مبنی ہے، اور یہ اعتماد امت کی مضبوطی کی بنیاد بن گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد ریاست کے انتظامی نظام کو بہتر بنایا۔ انہوں نے حکومت کی ہر شاخ میں ذمہ داریوں کا تعین کیا اور ہر حکمران یا مامور کو یاد دلایا کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے عوام کی شکایات کے لیے خصوصی دفاتر قائم کیے تاکہ کوئی بھی شخص بغیر رکاوٹ اپنی بات کہہ سکے اور انصاف حاصل کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنی سادگی اور عاجزی کو برقرار رکھا۔ وہ کبھی بھی ذاتی خوشیوں یا عیش و آرام میں ملوث نہیں ہوئے۔ ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ لوگ خوش ہوں، انصاف قائم ہو اور معاشرت میں سکون اور بھلائی ہو۔ انہوں نے یہ بھی یقینی بنایا کہ کسی طاقتور یا امیر کو فائدہ پہنچے اور کسی غریب یا مظلوم کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑا امتحان تھا، کیونکہ ہر فیصلہ تاریخی اہمیت رکھتا تھا، مگر ان کی حکمت، شجاعت اور اللہ کا خوف انہیں ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو صرف عوام کے لیے وقف کر دیا اور ہر لمحہ عدل و انصاف اور حق کی بنیاد پر گزرنے لگا۔ ان کی یہ قیادت آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ ایک حقیقی رہنما کیسی ہونی چاہیے، جو طاقت، حکمت اور انصاف کو یکجا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ عوام کے مسائل کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے اور ہر کسی کی شکایت کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ان کے نزدیک کسی بھی شخص، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، سب کے حقوق برابر تھے، اور ہر ظلم یا زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنا ان کی اولین ذمہ داری تھی۔ ایک دن ایک غریب شخص نے بازار میں اپنے مال کی زیادتی کے بارے میں شکایت کی۔ لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت سن کر فوری طور پر کارروائی کی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا حق واپس دلایا، بلکہ اسے عزت و احترام کے ساتھ انصاف بھی فراہم کیا، تاکہ ہر شخص یہ دیکھ سکے کہ حقیقی عدل اور انصاف کی مثال کیسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بازار، معاشرتی ادارے اور حکومتی دفاتر سب میں عدل کی روشنی قائم رہی۔ ناجائز منافع، دھوکہ دہی اور معاشرتی زیادتی کے خلاف سخت قوانین بنائے گئے، اور ہر شہری جانتا تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر حق کے اپنے مفاد میں دوسروں کا نقصان نہیں کر سکتا، چاہے کوئی طاقتور تاجر بھی ہو یا کوئی عام شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں سب برابر تھے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی برداشت نہیں کی جاتی تھی۔ اس طرح ان کے انصاف نے معاشرت میں یکسانیت اور اعتماد پیدا کیا، اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ حق ہر جگہ قائم ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے انتظامات میں بھی شفافیت قائم کی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مخصوص نظام بنایا گیا تاکہ ہر شخص کو اس کا حق ملے اور کوئی بھی ظلم و زیادتی کے ذریعے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے کسانوں کی زمینوں، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق اور غرباء کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے نظام کو مضبوط بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک معاشرتی انصاف صرف قانون کے نفاذ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر شہری کو عزت، سکون اور تحفظ فراہم کرنا بھی ان کا مقصد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں عوام کی شکایات کو سننے کے لیے خاص دروازے کھولے گئے۔ لوگ بلا خوف آ سکتے تھے اور اپنی بات کہہ سکتے تھے۔ کبھی بھی کوئی طاقتور یا غریب اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہر مسئلے کو دھیان سے سنتے اور انصاف فراہم کرتے تھے۔ ان کی یہ عدل پسندی اور عوامی خدمت نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور اعتماد پیدا کیا اور ایک مضبوط ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی۔ مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاحات میں بھی کام کیا۔ انہوں نے بازاروں کی نگرانی کے لیے افسر مقرر کیے تاکہ ناجائز منافع اور دھوکہ دہی ختم ہو جائے۔ عدالتوں میں ہر کیس کی شفاف سماعت یقینی بنائی گئی اور ہر شخص کو برابر کا حق فراہم کیا گیا۔ غرباء، یتیموں اور بیواؤں کے مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے تاکہ کوئی شخص مظلوم نہ رہے اور معاشرت میں سکون قائم ہو۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ قیادت اور عوامی خدمت آج بھی ایک مثالی سبق ہے کہ حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو نہ صرف طاقت رکھتا ہو بلکہ رحم دل، انصاف پسند اور عوام کے مسائل کے لیے ہر وقت موجود ہو۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عدل و انصاف، شریعت کی پابندی اور عوام کی بھلائی ہر رہنما کی سب سے بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ کس طرح ایک مضبوط، عادل اور خدمت گزار رہنما اپنے معاشرتی اور دینی فرائض کو پورا کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت صرف عدل و انصاف تک محدود نہیں تھی، بلکہ جنگوں میں بھی ان کی حکمت عملی اور بصیرت امت کے لیے ایک روشن مثال تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کو کئی خطرات کا سامنا تھا اور دشمن اکثر مسلمانوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف ایک مضبوط اور بے خوف رہنما کے طور پر سامنے آتے بلکہ اپنی بصیرت اور حکمت عملی کے ذریعے ہر بحران کا مقابلہ کرتے۔ ان کی فوجی منصوبہ بندی میں یہ خصوصیات نمایاں تھیں کہ وہ دشمن کی طاقت اور حکمت عملی کا بغور تجزیہ کرتے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ یقین رکھتے تھے کہ جنگ کا اصل مقصد صرف فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ عوام کی حفاظت، امن قائم کرنا اور اسلام کی تعلیمات کو مضبوط کرنا بھی ہے۔ ان کے لیے کسی بھی منصوبے کی کامیابی میں انسانی جانوں کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم تھی جتنی دشمن کے خلاف کامیابی۔ وہ کبھی بھی بلا وجہ لڑائی یا ظلم و زیادتی کے ذریعے دشمن کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ان کی یہ حکمت عملی مسلمانوں کے لیے یہ سبق تھی کہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ عقل، حکمت اور اللہ کے احکام کے مطابق بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ میں جب دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تاکہ ہر سمت سے دشمن پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے ہر کمانڈر کے ساتھ تفصیل سے منصوبہ بندی کی اور ہر فوجی کو اس کا کردار واضح طور پر بتایا۔ اس سے نہ صرف دشمن کو شکست ہوئی بلکہ مسلمانوں کے نقصان کو بھی کم سے کم رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حکمت عملی آج بھی فوجی اور انتظامی رہنماؤں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ایک کامیاب رہنما ہمیشہ منصوبہ بندی اور انصاف کے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران بھی انصاف کو برقرار رکھتے تھے۔ کبھی بھی کسی شہری یا قیدی کے ساتھ بلا وجہ ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ دشمن کو بھی ایک موقع دیتے کہ اگر وہ اسلام قبول کرے یا امن کی طرف آئے تو جان بخشی حاصل کر سکے۔ ان کی یہ سلوک شجاعت کے ساتھ عدل و انصاف کو جوڑنے کا عملی مظاہرہ تھا۔ اس سے مسلمانوں کی عزت اور دشمن کے دل میں بھی احترام پیدا ہوا۔ مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگیں صرف عسکری کامیابی کے لیے نہیں ہوتیں بلکہ مسلمانوں کے معاشرتی اور اخلاقی معیار کو مضبوط کرنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ وہ ہر فوجی کی تربیت، اخلاقیات اور قربانی کی عادت کو اہمیت دیتے تاکہ فتح کے بعد بھی معاشرہ مضبوط اور منظم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بصیرت اور قیادت صرف جنگ میں نہیں بلکہ ہر معاشرتی اور دینی مسئلے میں بھی نمایاں رہی۔ ان کی جنگوں میں حکمت اور قیادت کی مثال آج بھی ہر مسلمان کے لیے سبق آموز ہے کہ ایک رہنما صرف طاقتور ہونا کافی نہیں بلکہ عدل، حکمت، صبر اور انسانیت کے اصولوں کے مطابق ہر فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے ہر رہنما کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں کہ کس طرح ایک حقیقی اور مثالی رہنما اپنے معاشرتی، عسکری اور دینی فرائض کو پورا کر سکتا ہے۔